ایک دفعہ اور مل کے صلوات پڑھیں محمد والے حضرات مومنین. آج کی جو گفتگو ہے وہ بہت مختصر سی ہوگی، لیکن اپنے آپ میں بہت ہی توجہ چاہتا ہوں. دیکھیے، ہم میں اور ہم لوگوں کو اگر ہم سو بھی جائیں تو شیطان ہمیں چھوڑتا نہیں. کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں بہت جلدی، اس لیے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں بھی اور وہاں بھی اکثر پڑھنا ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کنفیوژن میں رہتے یہاں پڑھا تھا کہ وہاں پڑھا تھا. تو بہرحال دیکھیے، شیطان جو ہے نا وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. وہ بالکل لگا ہوا ہے بہکانے کے لیے. ہر صورت میں وہ جو کیا کرے گا، ہمیں بہکائے گا. اور وہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ یہ انسان ہے، اس کو کیسے بہکایا جائے، یہ انسان ہے، اس کو کیسے بہکایا جائے، یہ انسان ہے، اس کو کیسے بہکایا. یعنی جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں انسان میں یہ کمی ہے، اسی کمی کو ہم پکڑ لیتے ہیں. اسی طرح شیطان بھی سمجھتا ہے کہ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی اس کے اندر کمی ہے. اس کمی کو اگر ہم پکڑ لیں تو اس کو ہم بہکا سکتے ہیں. یاد رکھیے گا، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. اور بہت پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ جو دشمن ہے وہ ہر صورت میں تمہارا دشمن رہے گا. کبھی بھی اس کی طرف سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے. شیطان کے علاوہ بھی دنیا میں بھی جو ہمارا دشمن ہے نا، جو ہم سے کینہ اور بغض رکھتا ہے نا دل میں، وہ لاکھ جھک کر کے اور سلام ٹھیک ہے، آپ اپنے ذہن میں رکھیے بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سے ہمیشہ ہوشیار رہیے. کیونکہ جب وہ اس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی نقصان ضرور پہنچا دے. لہذا جو آپ کا دشمن ہے اس سے ہمیشہ ہوشیار رہیے گا، چاہے وہ کتنا بھی میٹھا بن کر کے سامنے آ جائے. لیکن شیطان تو بہرحال ہر صورت میں وہ بہت بڑا نام ہے. آیت اللہ خوئی رحمت اللہ علیہ گزرے ہمارے درمیان سے، ہے نا. آیت اللہ سستانی صاحب کے بھی استاد ہیں. بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، حالت مکاشفہ، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے، نیند کی حالت میں نہیں، بلکہ انسان جب اس عرفانی منزل پہ پہنچتا ہے تو سامنے محسوس کرتا ہے، دیکھتا ہے. دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے، داڑھی اوڑھی مار رکھے ہوئے، لیکن چونکہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی لہذا پہچان گئے یہ شیطان ہے. کیا جملہ کہا انہوں نے، کہنے لگے کہ تو شیطان ہے. کہا ہاں آپ نے صحیح پہچانا. کہا اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس کے باوجود بھی تو کیوں میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اب میرا پیچھا چھوڑ دے. کہنے لگے نہیں، آپ ذرا اپنے پیروں کی طرف دیکھیے. اب جب انہوں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ پہاڑ کی اونچائی پر، بلندی پر کھڑے ہوئے. جیسے یہاں دیکھیے چاروں طرف پہاڑ ہے، تو جب بھی آپ بلندی پہ جائیں گے نا تو دونوں طرف اپنے آپ کیا نظر آئے گی، کھائی نظر آئے گی. ٹھیک ہے، کھائی نظر آئے گی. شیطان نے ایک جملہ کہا، اس عمر میں بھی نا آپ اگر ذرا سے بھی غافل ہوئے تو میں آپ کو اسی بلندی سے گراؤں گا تو یہ کھائی نظر آ رہی سامنے، وہاں پہنچے گا. یعنی شیطان چھوڑنے، انبیاء کو نہیں چھوڑا، نبیوں کو نہیں چھوڑا، اس نے نبی کی زوجہ کو نہیں چھوڑا. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں چھوڑ دے گا. بہت آپ آج کا جو دن گزرا ہے، ہم اپنے لیے سوچیں، آپ اپنے لیے سوچیں، کتنی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج ہم یہ والا کام کریں، نیک کام کی بات کریں، آج ہم یہ والا کام کر لیں گے. اتنا بہکائے گا، اتنا اس میں آپ کو الجھا کر کے رکھ دے گا. اچھا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. شیطان بھی روز قیامت دامن چھوڑا کے ہٹ جائے گا. پروردگار میں نے ہاتھ تھوڑی پکڑا تھا اس کا، یہ کام کر، میں نے تو بس وسوسہ پیدا کیا. اور ہر جگہ دنیا میں کیسے ہوتا ہے بھائی، ہم نے اس کے ہاتھ میں خنجر تھوڑی دے دیا تھا کہ جا کے مار کے آ جاؤ. وہ تو ایک ڈسکس ہوا تھا، بات ہوئی تھی کہ ایسا کر رہا ہے تم ایسا کر سکتے ہو، یہ وہ تمام چیزیں. اب مجرم یہ کہے کہ نہیں، ہم نے تو بھائی انہوں نے نا ہم کو ورگلا دیا تھا، بڑھا چڑھا دیا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ کر دینا، وہ کر دینا. وہ کیا کہے گا، یہ ہم ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے گئے تھے. تمہارے عقل نہیں ہے، تمہارے عقل میں دماغ میں بھوسا بھرا پڑا ہوا. تم کو سوچنا چاہیے نا کہ کیا کام. شیطان بھی ایسے کیا کہے گا، اپنا دامن جھاڑ لے گا، وہاں بہت پچھتائے گا. لہذا شیطان ہر صورت میں ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ بھئی بیماری ہے تو اس کا علاج بتائیے. خالی بس بیماری ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. بہترین علاج کیا ہے، آپ ہر صورت میں
جب بھی کوئی کام کرنے جائیے، ہم اور آپ جب بھی، اس وقت یہ فیصلہ کر لیجئے، خود اپنے آپ سے سامنے رکھیے اس بات کو، آیا اس کام کو کرنے میں خدا راضی ہے کہ نہیں راضی ہے؟ اگر خدا راضی ہے تو وہ کام کر جائیے، اور اگر آپ کو یقین ہے کہ خدا راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کوئی اور کام نہیں ہے، یہ شیطانی کام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے اس لیے کہ وہ ہمیں نہیں چھوڑنے والا۔ اکثر شیطان جو ہے، میں بالکل سامنے کی بات کروں، اس لیے کہ آج تھوڑا اسٹڈی کر رہا تھا تو کچھ ایسے چیپٹر سامنے آئے، اور انہوں نے فون کیا 7:56 کہ آج مجلس ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر مجلس اگر تیاری سے ہو تو اور اچھی بات۔ اب جو پڑھا ہے دوپہر میں تو وہ کہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں، تو صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ شیطان خواتین کے ذریعے بہت بہکاتا ہے، عورتوں کے ذریعے بہت بہکاتا ہے، بے پناہ۔ اسی لیے میں نے آج ایک روایت پڑھی امام کی، اللہ اکبر، امام کیا فرماتے ہیں؟ شادی شدہ انسان اگر سو رہا ہے نا، شادی شدہ انسان اگر، وہ والی ابھی میں 2 روایت ہیں جو ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، وہ نہیں پیش کر رہا ہوں، ابھی آپ سنیے۔ شادی شدہ انسان، مرد ہو چاہے عورت، وہ سو رہا ہے نا، تو اس جاگتے ہوئے روزے دار سے بہتر ہے جو روزہ رکھے ہوئے ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شیطان کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ارے نہیں کوئی بات نہیں، ہم شادی نہیں کریں گے اور دیر میں کریں گے اور ہم کنٹرول کر لیں گے۔ جی نہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ عملی طور پر گناہ نہ کریں۔ دیکھیے میں بالکل سامنے کی بات کر رہا ہوں، اور اکثر جگہ میں یہ باتیں کہتا ہوں، اگر ایسے ہی شرمایا جائے گا، شرما حضوری سے کام لیا جائے گا تو پھر کون ان سب باتوں کو پڑھے گا جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال اشارہ کچھ ممبر کے بھی تقدس، انسان اگر عملی طور پر بھی گناہ نہ کرے نا تو ذہنی طور پہ گناہوں میں ملوث رہے گا، ذہنی طور پر شیطان ورگلائے گا اس کو، ذہنی طور پر سجا کر کے کچھ ایسی چیزیں پیش کرے گا کہ ہو سکتا ہے وہ گناہوں میں بار بار کیا ہو جائے، مبتلا ہوتا چلے گا۔ اسی لیے ماں باپ سے یہ کہا گیا کہ جیسے ہی حد بلوغ تک پہنچے بچے، لڑکے ہو چاہے لڑکی، ایک خاص عمر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہم لوگ دینی اعتبار سے کہا جائے تو 9 سال اور 15 سال، تو اس میں بھی دیکھیے آپ دنیا دیکھیے، ہم لوگ کی ایج یعنی ہائٹ کیا ہے، ہمارے یہاں کے بچے ہیں کتنے جلدی میچور ہوتے ہیں، لیکن عرب کے یہ جو سورج کی گرمی ہے، سورج کا جو چاروں طرف گھومنا ہے، تو وہ اس کی شعاعیں، اس کی ریز کہاں جلدی پہنچ رہی ہے، وہاں کے لوگ جلدی جوان ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ علاقے، بہت بڑی بات پیش کرتا ہوں، وہ علاقے جہاں دن لمبے ہوتے ہیں نا، تو وہاں کے جو پھل ہوتے ہیں وہ کافی بڑے بڑے نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اس کو سورج کی روشنی مل رہی ہے۔ لیکن وہ علاقے جہاں دن بہت چھوٹا ہے، سورج کی کرنیں نہیں مل رہی بہت زیادہ، تو وہاں کے جو پھل وغیرہ ہیں وہ بہت سروائیو نہیں کر، وہی حال انسانوں کا بھی ہے۔ بھئی آپ کو اگزامپل پیش کروں سامنے سے، یہ ہمارے مودی جی جاتے ہیں، وہ عرب میں سعودی کا بادشاہ جب کھڑا ہوتا ہے تو مودی جی یہاں تک رہتے ہیں۔ آج بھی آپ جائیے عراق میں، آپ لوگ کو اب ہے وہاں سے بھی تعلق ہے، آپ کے اندر بھی، آپ کے اب دھیرے یہاں رہتے رہتے کیا ہوگا، وہ چیزیں آئیں گی یہاں کی، لیکن آپ سے پہلے والے بھی، اور آج بھی آپ لوگ، آپ اپنے قبیلے میں دیکھ لیجیے، بہترین جسمانی طور سے ہے کہ نہیں ہے، تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو کہنے کا مطلب عزیزان محترم یہ ہے، جیسے ہی حد بلوغ، اب یہاں ہم ہندوستان میں، یہاں بھی ظاہر میں قانون ہے 18 سال لڑکی ہونا چاہیے، ہے نا، گورنمنٹ کے بھی قانون کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، یہ تمام چیز، لیکن بہت زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے۔ خواتین، عورتوں، لڑکیوں کے سلسلے سے اسلام کیا کہتا ہے، بلکہ حدیث ہے، فرماتے ہیں معصوم کی خود حضور سے فرماتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ درخت پر لگے ہوئے پھل کی مانند ہے۔ دیکھیے کیا پیاری مثال دی ہے نبی نے، پھل کی مانند ہے۔ یہ آج کل آم کا سیزن ہے، اس لگے ہوئے آم کو آپ نے اگر وقت پر نہیں توڑا تو پھر کیا ہوگا، ہوائیں چلیں گی، بارش آئے گی، یہ سورج کی روشنی اسے کیا کرے گی، پکا کے سڑا دے گی، گر جائے گا۔ بھائی جب پیڑ پہ ہے آپ نے نہیں توڑا تو کیا ہوگا، وہ پکے گا، پرندے آئیں گے، جس کا دول، اب ایسے ہی ہے تو کوئی پتھر بھی مار دے گا، پرندے آ رہے ہیں چوچ مار رہے ہیں اس کے اوپر، آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا۔
اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ہلکی سی نازک سی ہوا آئے گی اور گرا دے گی اس کو، بکھیر دے گی اس کو. اب وہ گرا ضائع ہو گیا نا بھائی، پھوٹ گیا. اب ایسا نہیں ہے کہ اس کو کھایا جا سکے. کیا مثال دی ہے حضور نے. نبی فرماتے ہیں کہ صحیح وقت پر اس کو توڑ لو، اگر نہیں توڑو گے یہ ساری چیزیں آئیں گی. اب یہی سب چیزیں جو ہے لڑکوں اور لڑکیوں میں دیکھ گیا. صحیح وقت پہ اگر یہ چیزیں شادیاں وغیرہ نہیں ہوں گی تو شیطان انہی کے ذریعے وہ کام کرائے گا کہ انسان کی نسلیں بھی خراب ہو سکتی ہیں. اور پیغمبر نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ گھورے کی سبزی سے بچو، گھورے کی شادابی اور وہاں کی ہریالی سے بچو. تو ظاہر سی بات ہے پیغمبر کے ساتھ میں بہت سے لوگ ہیں، کہنے لگے یا نبی اللہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے. اب ہم لوگ اس کو بہتر سمجھیں گے، بچے ہو سکتا ہے ابھی تھوڑا وہاں تک نہ سمجھ پائیں. ہم لوگ جہاں کچرا پھینک دیتے ہیں، یا اور آپ بہتر سمجھیں گے، ہمارا تعلق چونکہ ہم یو پی وغیرہ میں رہے ہوئے ہیں، جہاں لوگ اپنے گائے بھینس کا گوبر وغیرہ گندگی لے آ کے پھینک دیتے ہیں. ابھی یہی دیکھیے جب آم کا موسم ختم ہوگا نا، وہیں جہاں لوگوں نے آم گٹھلیاں پھینک دیے، اتنے زبردست پیڑ وہاں نکلیں گے، اتنی اچھی اچھی ہری گھاسیں وہاں نکلیں گی کہ انسان کہے گا واہ کیا کہنا. تو دیکھنے میں تو حضور نے کیا فرمایا؟ گھوڑے کی سبزی سے بچو، وہاں کی ہریالی سے بچو. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے مطلب کیا مراد ہے؟ کہنے لگے وہ پلید اور غلیظ خاندان کہ جہاں خوبصورت لڑکی ہے اس کو لانے سے بچو، اس لیے کہ وہ دیکھنے میں تو خوبصورت ہے مگر اس کی جڑ جس خاندان میں ہے وہ اچھی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خاندان کو سنوارنا اور سجانا یہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ لوگ اس پر توجہ دیجیے. نہیں توجہ دیں گے، خاص کر خواتین توجہ دیں. آپ لوگ نہیں توجہ دیں گے، اللہ خود کہتا ہے جب تک انسان اپنی حالت نہیں سدھارے گا، اللہ نہیں ہاتھ پکڑ کر کے آئے گا کہنے کہ یہ کام کرو اور یہ کرو. ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے آ کر کے یہاں بیان کر دیں. سال دو سال میں جو ہم نے نوٹس کیا وہ دیکھا کہ بہت اچھے اثرات آپ پہ پڑے ہیں، لیکن بہت زیادہ بھی نہیں پڑے. پرسنٹیج بہت اچھی نہیں. خود ہی آپ ہی لوگ کہتے ارے ہم لوگوں کا نہیں. آپ اپنے آپ کو سنواریے، آپ کے گھر کی خواتین اپنے آپ کو سنواریں. کیوں ایسا ہے کہ اور بھی تو شیعہ لوگ ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ آپ ان کے آگے نکل گئے ہیں یا ان کے برابر میں ہیں، یا خدا نخواستہ کہیں پیچھے تو نہیں. یہ باتیں بہرحال ہم چونکہ مقامی ہے اس لیے کھل کے کہہ سکتے ہیں. کوئی مہمان آئے گا وہ نہیں کہے ہوئے گا خواہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. مسئلہ ناراض ہونے کا نہیں ہے، اس پہ آپ غور کیجئے کہ شیطان کے ہم لوگ حلقے میں تو نہیں ہیں. شیطان کتنا برگلام ہے، اس پہ آپ توجہ دیجئے. اپنے گھر کی خواتین کو خود آپ لوگ جب تک نہیں صحیح ہوں گے نا، یہ نہیں ہو سکتا. آپ ولی ہیں گھر کے، جب تک گھر کا مرد نہیں ذرا سا تھوڑا سا اسٹرک ہو معاملہ کہ بھائی گھر بنا ہے گھر میں رہیے، عورتیں گھر میں رہیں، یہ کیا ہے کہ آپ باہر بیٹھی ہوئی، یہ اچھی عادتیں نہیں ہیں. اس پہ آپ اس میں ناراض نہ ہوئیے گا، اور ناراض بھی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں. جو باتیں ہیں وہ میں پیش کر دوں. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، آج ہوں میں کل چلا جاؤں گا، جو بھی ہوگا، لیکن اس کو آپ یاد رکھیے گا. اگر یہ نہیں ہوگا، آپ دیکھیے نا بہت سے ایسے علاقے، آپ کے قبیلے کی بات کر رہا ہوں، بہت سے ایسے علاقے ہیں جو بہت آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ ہم لوگ سے بھی آگے نکل گئے. ڈاکٹر ہے، عالم ہے ان کے یہاں، پردہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا کی قسم اگر ہم لوگ دیکھیں آپ یعنی سب کو تو ہم لوگ شرما جائیں، ہمارے گھر کی عورتیں شرما جائیں کہ ہمارا کیا حال ہے، اور ہمارے ہی قبیلے کے یہ لوگ دیکھیے کہاں پہنچ گئے. تو تھوڑا سا کمپیئر کرنا شروع کریے. نہیں شروع کریں گے، میں نے یہ پہلی بار شاید نہ کھل کے بول رہا ہوں، ہمیشہ اشاروں میں بولا ہوں. اگر ابھی بھی آپ توجہ نہیں دیں گے نا تو یاد رکھیے گا دشمن طاقتیں چاروں طرف سے ہے، اور سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. عورتوں کے ذریعے زیادہ بہکاتا ہے، ورگلاتا ہے، اور پھر وہ آپ کو یہ تو مجلس حسین علیہ السلام ہے کہ جو ہمیں بار بار کچھ نہ کچھ عبرت اور نصیحت کی باتیں یہاں سے مل جاتی ہیں. ورنہ آپ یاد رکھیے گا جنت جانا ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ برزخ کے عذاب کا مزہ بھی چکھنا پڑ جائے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کیونکہ بس آخری بات، ایک شخص تھا وہ بار بار کوشش یہ کرتا تھا کہ امام سے ملاقات ہو جائے، اور غالباً علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے ہی یہ واقعہ ہے. علامہ باقر مجلسی، ان کے والد تقی مجلسی. تو مسجد میں گریا اور فریاد کرتے ہوئے لیٹ گئے اور سو گئے، ہے نا، سو گئے. اب جب تو انہیں کسی نے بتایا، اسی میں آواز آئی کہ جاؤ تمہارے محلے میں جو فلاں
گھر ہے نا اس میں امام آئے ہوئے, اس میں کیا امام آئے ہوئے. اب جب وہ وہاں گیا تو جب وہ گئے تو دیکھا, کیا دیکھا, واقعی اجازت لے کے داخل ہوئے, دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہاں امام پہنچے ہوئے. انہوں نے کہا مولا ہم اتنا آپ کو بلاتے ہیں, ہم سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی. وہاں پہ پیغام دے دیا مولا نے اور تمام خواتین کو. اور بہرحال یہاں پہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ساری خواتین آپ کے یہاں سے آئی ہیں, مگر یہ باتیں جو آئی ہیں وہ پہنچائیں, سیریس لیں اس بات کو, نہیں لیں گے تو پھر حجت تمام ہو رہی ہے آپ کے اوپر. امام نے فرمایا اس کے جیسے بن جاؤ, میں خود تم سے ملاقات کے لیے آ جاؤں گا. یعنی اس خواتین کا مولا اس میں کیا خاصیت تھی, کہ یہ اتنی پردہ دار خاتون تھی کہ نہ اس کو کسی نامحرم نے دیکھا, نہ اس نے کسی نامحرم کو دیکھا. سے مراد کیا مطلب, دلچسپی کی نگاہ سے. ورنہ آپ سامان لینے جائیں, باہر جائیں, مارکیٹ جائیں, اسکول جائیں تو نامحرم تو ہر جگہ ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو نامحرم دیکھے اور آپ کی وجہ سے اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے تو آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے. صلوات پڑھیں محمد والے. اس لیے کہ یہ عجیب سی بات نہیں لگتی, عجیب, یعنی میں خالی آپ لوگوں کے لیے ایک جنرل بات کر رہا ہوں کیونکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے. ایک عجیب سی بات نہیں لگتی ان خواتین کے لیے کہہ رہا ہوں. کربلا والوں کو روتی ہے بے پردہ, یعنی جن کی چادریں چھینی گئی, اور ہمیں کوئی خیال ہی نہیں اس کا کہ ہمارا پردہ کہاں جا رہا ہے, ہماری کیا حالت. بھائی عباس کا مصائب سن کے روتے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہوئے. بیٹیوں سے محبت نہیں ہے اور کربلا کی بیٹیوں پہ گریا ہو رہا ہے. یہ ہم لوگ عجیب, ہم لوگ کیا ہے, ایک ہاں روئیں گے, آنسو بہے گا, جنت مل جائے گا. نہیں, وہ تو جو چیزیں ملنا اس کی کیوں ٹینشن لے رہے ہیں, وہ عمل انجام دیتے رہیے کہ جو اللہ نے کہا کہ اس دنیا میں تمہیں ضرور کرنا ہے. لہذا پہلی بات تو خدا سے ہمیں دعا کرنا چاہیے, پروردگارہ یہ جو باتیں ہیں اس پہ ہمیں, یعنی خود میرے لیے کہیے, یعنی عمل کرنے کی توفیق ملے. ایسا نہیں ہے انبیاء, نبی امام حسین آخری نبی, کتنا سمجھا دے, کیا سب کو سمجھ میں آتا تھا؟ نہیں سمجھ میں آتا تھا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم کو حلال و حرام کی پابندی کرنا پڑے گی کہ ہمارے پیٹ میں جا کر, کیونکہ حرام کا ایک لقمہ صرف ایک آدمی کو برباد نہیں کرتا, نسلوں تک اس کا اثر چلا جاتا ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں جس کو یہاں پیش کروں گا تو بہرحال کافی وقت چاہیے. تو عزیزان محترم, خدا بند عالم سے دعا کریے, پروردگارہ ہمیں ویسا بنا جیسا تو چاہتا ہے, جیسا تو چاہتا ہے. اس پہ بات کو واقعی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ, میں یہی ان باتوں کو کھول کے پڑھ سکتا ہوں, ورنہ کہیں باہر جاؤں گا میں بھی مہمانوں کی طرح اشاروں میں پڑھوں گا. لیکن عزیزان محترم چونکہ باہر نہیں ہے, ہمارے درمیان سے بھی کوئی باہر کا آدمی نہیں بیٹھا, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. بس عزیزان محترم آئیے اس کربلا والوں کو سلام کریں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, بڑی عظیم قربانیاں دی ہیں. ایک وقت وہ بھی آیا مدینے میں کہ جب امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ باتیں پیش کی جانے لگی کہ حسین کربلا میں قربانی دینی پڑے گی, تو امام حسین ہر چیز کے لیے راضی ہو گئے, تیار ہو گئے, مگر جب بات زینب کی رضا کی آئی تو خاموش ہو گئے. مگر ایک مرتبہ پردے سے پیچھے سے آواز آئی, بھائی حسین, زینب اس بات پر راضی ہے اور زینب اس بات پر تیار ہے. لو عزیزان محترم, وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب عبداللہ سے جناب زینب کا عقد ہونے لگا تو ایک مرتبہ مولا کائنات نے بلایا, عبداللہ کچھ باتیں ہیں جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں. کہا ہاں ہاں فرمائیے کیا بات ہے. کہنے لگے عبداللہ دیکھو زینب کی شادی میں کر تو رہا ہوں, لیکن اس کا خیال ضرور رکھنا کہ وہ حسین کو دیکھے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اے عبداللہ جب یہی زینب کربلا جانے لگے حسین تو زینب کو ضرور جانے دینا, انہیں نہ روکنا. اے عزیزان مظلوم کربلا, امام حسین کی بہن جناب زینب رخصت ہو گئی. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ عرب کی اس وقت کی جو رسم تھی وہ یہ تھی کہ دوسرے دن اس کی ماں یعنی لڑکی کی ماں ملاقات کے لیے اپنی بیٹی کے گھر جاتی تھی. بس ایک مرتبہ ماں کا تو انتقال ہو چکا تھا, شہادت پا چکی تھی شہزادی, لیکن ہاں جناب فضا ماں کی حیثیت سے, ماں کی طرح ایک مرتبہ جناب زینب کے گھر میں پہنچی. جملہ یہ مسائل محسوس کرنے والا ہے کہ ایک بیٹی ہے جو اپنے گھر سے رخصت ہو کے سسرال میں آ چکی ہے. ہر بیٹی کو اب انتظار ہے کہ اس کی ماں آئے گی, لیکن ماں تو شہادت پا چکی ہے. لیکن جیسے ہی جناب فضا کو آتے ہوئے دیکھا نا, بس ایک مرتبہ جناب زینب گریا کرنے لگی. جناب فضا نے کہا زینب کیا اماں یاد آ گئی ہے؟ بس ایک مرتبہ فرماتی ہاں ہاں ماں تو یاد آ ہی گئی ہے, مگر ایک اور وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ گریا کر رہی ہوں. عزادارو ذرا سنیے گا, محسوس کیجئے گا.
جناب زینب کہتی ہے اے اماں فضا، ارے وہ وجہ یہ ہے کہ آج 2 دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی حسین کو نہیں دیکھا۔ اے عزادارو، بس ایک مرتبہ امام حسین تک یہ خبر پہنچی، میں کہوں گا اے شہزادی یہ مدینہ ہے، مدینہ دیکھیے آپ کے بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ ذرا عزادارو تصور کیجئے گا، جب آخری رخصت کے لیے حسین خیمے سے باہر آئے نا تو راوی کو لکھنا پڑا، ارے جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا ہو، ارے زینب اپنے بھائی سے ایسے رخصت ہو رہی ہے، حسین باہر نکلے، کبھی کوئی شانے پہ ہاتھ رکھتا، کبھی کوئی دامن تھام لیتا۔ ارے وہ وقت عجیب وقت تھا جب اپنے بھائی کو زینب نے نہیں پایا نا، گھبرا کے ٹلہ زینبیہ پہ پہنچی، کیا دیکھا خنجر چلنے والا ہے، حسین نے خیمے کی طرف اشارہ کیا، زینب ادھر خیمے میں آئی، سیاہ دیا چلنے لگی، صدا میں آواز گونجی، حسین قتل کر دیے گئے، اے سکینہ تمہارا بابا مارا گیا۔ اللہ رحمت اللہ علیہ۔ خدایا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، میرے مالک میرے خالق، ان تمام باتوں پر خود مجھ حقیر کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہم تمام سامعین کو شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھ، ہمارے گھر کی، ہمارے خاندان قبیلے کی، تمام مومنین کی جو خواتین ہیں خدایا ان کو بھی شیطان کی شر سے محفوظ رکھ۔ پروردگارہ جناب زینب کے صدقے میں پروردگارہ تمام خواتین کی عزت و عفت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔